پڑھا تھا کہ جب محمدی غلام کے جنازے کا یہ عالم ہے تو رسول عربی کے مقام کا عالم کیا ہوگا، ان کے دین کا عالم کیا ہوگا، ان کی عظمتوں کا اندازہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس امام کے پیروکار ہیں سرکار غوث اعظم، اور کیوں پیروی کی؟ تو حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحم اللہ تعالی علیہ خواب میں تشریف لائے، کہا یا عبد القادر، تمہارے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ یہ چاروں مسالک قیامت تک زندہ رہیں، یہ چاروں مسلک قیامت تک لوگوں کے درمیان زندہ و تابندہ رہیں۔ اور تاریخ میں آتا ہے کہ جس زمانے میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی مسجد پہ بیٹھ کر کے درس تدریس و افتاء کر رہے تھے، اس وقت مسلک حنبلیہ کے زوال کا وقت تھا، اس کے طرف لوگ کم راغب ہو رہے تھے۔ سرکار امام احمد ابن حنبل رحم اللہ تعالی علیہ خواب میں سرکار غوث اعظم کے آتے ہیں اور نانا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ صبح ہو کر کے سرکار غوث پاک نے اعلان فرمایا کہ میں حنبلی ہوں، میں امام احمد بن حنبل کا پیروکار ہوں، اور آپ کے بس نہ کہنے کی وجہ سے وہ انقلاب آیا کہ ذوق در ذوق لوگ مسلک حنبلیہ میں شامل ہوتے رہے، اور آج الحمدللہ ہندوستان کے اندر بھی مسلک حنبلیہ کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو مسلک حنبلیہ پہ بھی سرکار غوث اعظم کا احسان ہے۔ بس اخیر میں ایک بات پیش کر کے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچپنے کے زمانے میں 7-8 سال کی عمر آپ کی تھی تو آواز آئی عبد القادر عاشق بنو گے یا محبوب بنو گے۔ یہی آج کی ٹاپک اور آج کا درس ہے۔ اگر ہمارے طلبہ کو یہ بات اچھی لگے تو کوشش کیجیے، ہم عالم ہو جاتے ہیں حضرت، ہم فاضل ہو جاتے ہیں، لیکن تصوف کا نور ہم تک نہیں پہنچتا ہے۔ ابھی آپ جائیں گے انشاءاللہ تبارک حضرت مولانا غیاث الدین صاحب اللہ نظامی تشریف فرما ہے، اس سے خطیب البراہین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ شرکت کریں گے۔ اگیا شریف 3 اور 4 تاریخ میں حضور محی السنہ حضور صوفی محمد نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کیا رہی۔ وہ قادری فقیر تھے صاحب، اور آج بھی مسلک اعلیٰ حضرت جو ہمارے درمیان پھل پھول چمک رہا ہے، اعلیٰ حضرت کسی اور کے پیروکار نہیں ہے بلکہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے طریقے پہ چلنے والے ہیں۔ عالم ہونا اور علم کے بعد نور علم حاصل کر کے اللہ والوں کے راستے پہ چلنا، یہ سب سے بڑے کمال کی بات ہوتی ہے، اور یہیں سے انسان کی زندگی بدل جایا کرتی ہے۔ یہیں سے انسان کو انسانی جسم میں روحانیت داخل ہوتی ہے، اور جب تک جسم میں روحانیت نہیں ہے اور اللہ والوں کی محبت نہیں ہے، ولی اللہ کا دامن نہیں ہے، اور کسی ولی کی پیروی نہیں ہے، کسی اللہ والوں کے راستے پہ چلنا نہیں ہے، اس وقت تک دل میں تاریکی بھی تاریخی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ لیکن جس وقت اللہ والوں کی محبت داخل ہو جاتی ہے، اللہ والوں کا پیار داخل ہو جاتا ہے، تو بریلی کے تاجدار کی زبان میں یہ کہتے میں نظر آتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے کی بات یہ ہے، اخیر ٹاپک کا پھر بات سنیے ہماری۔ سرکار غوث پاک کو جب ندا آئی عاشق بنو گے یا محبوب بنو گے، اپنی امی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں امی ابھی آواز آئی، میں نے سنا ایک کہنے والا کہہ رہا تھا عبد القادر عاشق بنو گے یا محبوب بنو گے، کیا بننا چاہتے ہو؟ سرکار غوث معاد نے جب یہ بات کہی اپنی امی سے تو امی فرماتی ہے بیٹا وہ گلی کے اخیر نکڑ پہ ایک فقیر رہا کرتا ہے، جاؤ اسی سے پوچھ لو، جو کہے گا اسی پہ عمل کر لینا۔ سبحان اللہ۔ اچھے لوگ اچھے لوگوں کا پتہ بتاتے ہیں، نیک لوگ اچھوں کی محفلوں میں جانے کی دعوت پیش بھی کیا کرتے ہیں، اور خود محفل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر غوث الورا منا کر کے لوگوں کو نیکی کی دعوت بھی دیا کرتے ہیں۔ یہ بلند فکر اور اچھے خیالات ہیں صاحب۔ ایک بات آپ کو بتا دیں، یہ اللہ والوں کے آراس اور اہل اللہ کے ذکر ہی ہے، انہیں کے برکات ہے کہ آج ہمارے دلوں میں ایمان زندہ ہے، اور زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خواب کیا کرتے ہیں۔ جب تک دل میں روحانیت اور اہل علم اور اہل معرفت کی محبت نہیں داخل ہوتی ہے، اس وقت بندہ کسی لائق ایک بات کرتا ہے، کامی کیا بنے، عاشق بنے یا محبوب بنے؟
کہا بیٹے کل جا کر کے جو فقیر ہے نا اس سے پوچھ لینا. سرکار غوث معاب رات بھر کپڑ بدلتے رہے, صبح کے وقت میں گئے اور جا کر کے اس فقیر سے پوچھا بابا عاشق بنوں یا محبوب بنوں, آپ مجھے بتا دیجئے. اس فقیر نے کہا عبد القادر کل آنا, میں اس کا جواب بن جاؤں گا. آج تو معاملات کیا ہیں, اپنے ولایت اور اپنے تماشے کے ذریعے آج تو ایسے لوگ گھوم رہے ہیں صاحب کہ سفرہ بازی اور طرح طرح کی چیزیں دکھا کر کے, ڈھکوسلا پھیلا کر کے, پانی میں آگ لگا کر کے, طرح طرح کی چیزیں بتا کر کے دعوے کرتے ہیں میں فلاں ہوں, میں ایسا ہوں ایسا ہوں. لیکن یاد رکھیے گا ہم اس غوث پاک کے ماننے والے ہیں جس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا ہوں کوئی میرا نام نہیں لیتا ہے, جب تک میں نہیں چاہتا ہوں میرے نام کی محفل نہیں سجائی جاتی ہے, اور جو جہاں ہوتا ہے میرا نام لیتا ہے اور مصیبت میں مجھے یاد کیا کرتا ہے تو میں عبد القادر اس کی امداد کو پہنچا کرتا ہوں. مریدی لا تخف اللہ ربی, مریدی لا تخف واللہ ربی اعطانی رفقا للظلم لالی. اے میرے مرید گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تیرے پاس طاقت و قوت نہیں ہے تو تیرا پیر اتنا لاجواب ہے جو اللہ کے مقربین میں سے ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے والا ہے, تیری مشکلوں کو آسان بنانے والا ہے. عاشق بنو گے یا محبوب, عبد القادر کرانا تمہارے سوال کا جواب بن جاؤں گا. جب سرکار غوث معاب دوسرے دن پہنچے صبح کے وقت میں تو کیا دیکھتے ہیں وہ جگہ خالی ہے. جہاں وہ فقیر رہا کرتا تھا سالوں سے وہ جگہ بالکل خالی ہے, وہاں کوئی نہیں ہے. کچھ بھیڑ کچھ لوگ نظر آئے. سرکار غوث پاک نے پوچھا اے لوگوں یہ جو فقیر رہا کرتا تھا سالوں سے وہ فقیر کہاں چلا گیا, اس کا کچھ پتہ وغیرہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا وہ کل رات میں انتقال کر گیا. اور جب مرا نا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان عقیدے کو مضبوط رکھ کے مشورہ رہا کیجیے, شریعت کے اعتبار سے زندگی گزاریے, ورنہ کہاں انتقال ہو جائے, کہاں مر جائیں اور کس طرح سے لوگ آپ کی لاش کے ساتھ کریں گے اس کی کسی کو خبر نہیں ہے. اسی لیے مسلمانوں میں کہا گیا ہے کہ آپ وضع قطع درست رکھیے, چہرے پہ نور سجائے رکھیے, کرتا پاجامہ اور اچھے طرح سے رہا کیجیے. جائیے تو پتا چلے کہ کوئی اور نہیں بلکہ محمدی جا رہا ہے, رسول عربی کا دیوانہ مصطفیٰ کا شہری جا رہا ہے. اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم چھپائے رہتے ہیں اپنے آپ کو, کیوں بھائی کوئی مسلمان نہ سمجھ لے. تو ایسے ہی آپ چھپے رہیں گے تو بتائیے آپ کے ساتھ کیا ہوگا. حضرات وہ اللہ کا ولی وہ ایسے ہی انتقال کیا. لوگوں نے کہا کہ اس کے بارے میں کسی کو خبر نہیں تھی, وہ ہندو تھا یا مسلمان. اس کے مرنے کے بعد سے اس کی لاش کو جنگل میں لے جا کر کے پھینک دیا گیا ہے. سرکار غوث پاک بچپنے کے عالم میں جس بات کو سنتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہاں کا, فلاں جنگل میں. غوث پاک جاتے ہیں, جانے کے بعد دیکھا اس فقیر کی لاش کو, اس کے جسد کو چیل کوے نوچ نوچ کر کے کھا رہے تھے. سرکار غوث پاک نے کہا اللہ کا ولی جھوٹا نہیں ہوتا, جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے, جو نیک ہوتا ہے, جو ولی ہوتا ہے, جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کر کے جاتا ہے. اے اللہ والے تو کیسا تھا, تو چلا گیا, میرے سوال کا جواب نہیں دیا. تو اس نوچتے ہوئے لاش سے آواز آتی ہے. ایک بات دھیان رکھیے, ذہن نشی رکھیے, اللہ تبارک و تعالی اگر قادر ہے اور یقیناً قادر مطلق ہے تب ہر چیز پہ قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے اور جائز اور حلال چیزوں کی قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جس سے چاہے آواز دلا سکتا ہے. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے, جانے کے بعد ان کی قبروں سے آواز آئی. حضرات کہنے کی بات یہ ہے کہ اس لاش سے آواز آئی عبد القادر میں نے تجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کا وفا کیا, اور تم سے میں نے کہا تھا کہ کل آنا تمہارے سوال کا جواب بن جاؤں گا. یہ نہیں کہا تھا جواب دے دوں گا, جواب بن جاؤں گا. اور عبد القادر دیکھ لے, یہ میرے عشق کی پہلی منزل ہے, یہ اللہ کے راستے میں فدا ہونے کا پہلا زینہ ہے, یہ پہلی جگہ ہے جہاں پہ میں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے. عبد القادر یہ منزل عشق ہے, اسے حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. سرکار غوث پاک جب اس آواز کو سنتے ہیں تو وہیں پہ بڑے محبت کے ساتھ کہتے ہیں اے اللہ والے اپنے روح کو گواہ بنا لے. عبد القادر ایک دن اللہ کا عاشق بن کے دکھائے.
کے خدا کو اپنے دل میں پیدا کر کے دکھائے گا. اور حضرات بس یہ کہتے ہیں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں. سرکار غوث پاک کی 90 سالہ زندگی، 18 سے 26 سال تک تعلیم حاصل کرنا، پھر تقریباً 40 سال تک ولایت کے منصب کے لیے 12 سال تک مسلسل مجاہدے کرنا، پھر 40 سال تک دین کی خدمت ایسے کرنا جس میں اسلام کو زندگی نہیں ملی بلکہ اسلام ساری دنیا میں زندہ ہوتا نظر آیا. اور آج جو کچھ بھی نور علم اور معرفت کا فیضان ہم سب کو ملا ہے، یہ سب غوث پاک کی مجاہدے کی برکت ہے. اس لیے اب سے بھی اگر تو اے مسلم پابند شریعت ہو جائے، قدموں پہ تیرے دنیا لوٹے اور تیری حکومت ہو جائے، سپہ سالار کے ہاتھوں کا خنجر کانپ جاتا ہے، اس کا نام سنتا ہے تو لشکر کانپ جاتا ہے، تجھے خوف خدا ہرگز نہیں ہے. آج کا انسان خدا کا نام سنتا ہے تو پتھر کانپ جاتا ہے. اس بدل سے یہ سبق لے کر کے جائیے کہ انشاءاللہ اپنے دلوں میں اللہ کی خشیت اور اس کی محبت کو داخل کریں گے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس میں فساد لڑائی مت کرو. پڑھے استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.